بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو مرحوم لکھتے ہوئے آج ہمارا بڑا دل افسردہ ہے۔ وہ ہمارے ہیرو تھے، ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے۔ وہ پاکستانی قوم کے محسن تھے اور محسن پاکستان ان کو خطاب دیا گیا۔ وہ پاکستان میں قائد اعظم کے بعد سب سے بڑی غیر کنٹراورشل پاپولر شخصیت تھی جن سے لوگ محبت کرتے تھے، ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کے تقریباً 56 کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان کو ہی اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک اٹامک کنٹری ہے۔ 1 ارب تقریباً 40 کروڑ مسلمانوں میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو خدا نے یہ اعزاز نوازا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا۔ ہسٹری بہت ہی، وہ ہمارے پینل ان پر بات کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی جس کو مقدر میں ملا اسی کو ملا، یعنی پاکستان جیسے ملک کو جو ہمیشہ اپنے دشمنوں میں گھرا رہتا ہے، وہ ایٹمی ملک کا بن جانا دنیا کا اہم ترین معجزہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے جب یہ کارنامہ انجام دیا، انہوں نے ساری وہاں فیملی کو ساتھ لے کے ادھر آ گیا، اپنی بڑی بڑی نوکریوں کو چھوڑا، بڑی بڑی آفر کو چھوڑا۔ تو آج ہر بچہ ان کا مشکور ہے کہ پاکستان اس وقت سیف ہے اور دشمنوں کی ہمت نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ پوری دنیا میں 7 ملک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹامک انرجی ہے، ایٹم بم ہے، الحمدللہ پاکستان اور ہم اس میں شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب، وہ باتیں کریں گے، بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ حسین اچ شیرازی صاحب ہیں، یہ ممبر ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر فاؤنڈیشن کے۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑی لمبا عرصہ کام کیا اور ان پر ڈاکٹر صاحب نے 5 کالم لکھے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ خود جب پروگرام آگے ہوئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مشن کا حصہ بنا دیا اور انہوں نے بھی اپنا فرض ادا کیا۔ ایئر مارشل نمبر محمود خان صاحب ہمارے ہیرو ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تو بریگیڈیئر صاحب ذرا شیئر کیجئے گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 1936 بھوپال، اسلام آباد 2021، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوران کیا کیا ہوا، ذرا آغاز کیجیے۔ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب۔ آپ کے ساتھ شیرازی صاحب بیٹھے ہیں اور ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہیں۔ شیرازی صاحب جیسے آپ نے کہا عبدالقدیر فاؤنڈیشن کے ممبر بھی ہیں، اور شیرازی صاحب کی کتاب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے جو ریمارکس لکھے اور جو شعر لکھے وہ پڑھنے کے قابل ہیں جی۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ہم جب محسن پاکستان کہتے ہیں، محسن پاکستان تو وہ تھے، میں انہیں محسن انسانیت بھی کہتا ہوں جب میں ان کو جتنا زیادہ پڑھتا ہوں اور جتنا زیادہ ان کا مطالعہ کیا اور جتنا ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا اس وقت جس وقت پاکستان اس پروسیس سے گزر رہا تھا۔ تو ہمارے بہت سارے دوست وہاں پہ پوسٹڈ ہوتے تھے جو ان کی باتیں کیا کرتے تھے، سارا دن ساری رات باتیں کیا کرتے تھے، جو ان کی کمٹمنٹ کے بارے میں بتاتے تھے، جو ان کی ڈیڈیکیشن کے بارے میں بتاتے تھے، جو ان کا جو جوانوں کے ساتھ اور جو لوگوں کے ساتھ کنسرن تھا اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو اس کو جتنا آپ سنتے تھے اتنا ہی کم تھا۔ اور جب تاریخ کی اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں آپ تو دنیا میں بہت سارے سائنسدان ہیں، بہت سارے میٹالرجیکل انجینئر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی سائنسدان بھی تھے، میٹالرجیکل انجینئر بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب جس موقع پہ پاکستان آئے، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک ٹائم فریم ورک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس موقع پہ پاکستان کے اندر آئے اس وقت پاکستان بنیادی طور پہ جو 1956 میں جو آپ کا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد جس وقت ڈاکٹر مونی لایا گیا تو ڈاکٹر مونی صاحب جو تھے وہ اس وقت پلوٹونیم جو ریسرچ تھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے اٹامک ریئیکٹر پروڈیوس کرنے کے لیے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پرائم منسٹر بنے اور ان کو ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے خط بھی ملے، اور بھٹو صاحب کا ایک ویژن تھا اور انہوں نے یہ سوچا بھی کہ ایک تو ایسٹ پاکستان انڈیا کے جو ہمارا جو ٹیسٹنگ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان کی
انہوں نے اس وقت بھی سوچا تھا. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تاریخ میں جائیں تو ذوالفقار بھٹو نے ایک میٹنگ کرائی تھی ڈاکٹر منیر کی ایوب خان صاحب کے ساتھ, کوئی 1956 کی بات ہے. پہلے تو وہ تھے نا پاکستان سے چیئرمین تھے لندن کے ڈارکشائر ہوٹل میں یہ میٹنگ ہوئی تھی, اور ایوب خان کو ڈاکٹر منیر نے بتایا کہ پاکستان کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. تو ایوب خان صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ اس کے اوپر کتنی کاسٹ آئے گی. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ اس کے اوپر 152 ملین ڈالر جو ہیں وہ لگیں گے اس کی تمام فیسلٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ایوب خان نے کہا نہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, ہم اس کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے, ضرورت ہوگی تو ویل بائی آف دی شیلف. اب نیوکلیر ویپن آف دی شیلف تو نہیں خریدا جا سکتا. تو چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں یہ چیز تھی, اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے وہ 1972 میں, جس وقت آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک جو ہے وہ اپنا فزیکل تھنکنگ گروپ بنایا تھا, تھیوریٹیکل فزکس گروپ PPG کے نام سے, اور جس سے ڈاکٹر منیر کو چیئرمین بنایا گیا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا. تو وہ تمام سائنسدان جو اٹلی میں ایک انسٹیٹیوٹ تھا ICTP اس کو کہا کرتے تھے, ICTP میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے اٹلی میں, ان کو ڈاکٹر عبدالسلام نے خط لکھا کہ جی آپ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ آ جائیں پاکستان میں اور اب ڈاکٹر منیر کو جوائن کر لیں, کیونکہ پاکستان میں ایک پروسیس چل رہا ہے جس کے ذریعے ہم کیونکہ اس میں نیوٹران کیلکولیشن انوالو ہوتی ہے, ریلیٹیوٹی انوالو ہوتی ہے, ہائیڈرو ڈائنامکس انوالو ہوتی ہے, کوانٹم میکینکس انوالو ہوتی ہے. تو جو TGP کا گروپ تھا اس نے ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا, یعنی نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر, نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر کام جاری تھا. لیکن وہ جو کام تھا وہ پلوٹونیم روٹ کو لے رہا تھا, یعنی پلوٹونیم کے ذریعے آپ جو ہے وہ گن ٹائپ فشن ویپن ٹیکنالوجی, ایمپلوشن نیوکلیر ویپن ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ پروڈیوس کرنا چاہتے تھے اپنا اٹامک بم. ڈاکٹر قدیر صاحب یونیسکو میں کام کر رہے تھے, اور اس وقت جو کام ہو رہا تھا وہ انرچ یورینیم پہ ہو رہا تھا, اور وہ ایٹم بم وہ چاہتے تھے سینٹریفیوج میتھڈ کے ذریعے. اب جو اس میں سوچنے والی بات ہے, اگر ڈاکٹر قدیر صاحب نہ ہوتے تو پاکستان کا اٹامک بم نہ ہوتا. کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے نہ ہوتا کہ پلوٹونیم تو آپ 1983 تک ڈیولپ نہیں کر سکے. آپ نے 1972 میں جب کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز بنی تو اس کے 4 سال بعد پاکستان نے میڈیم لیول فشن, جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نیوکلیر ویپن ڈیولپ کرنے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فشن میٹیریل, جو چاہیے ہوتا ہے نیوکلیر ویپن کے لیے. تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز, جس کی ایک لمبی داستان ہے, وہ اسٹیبلش کر کے آپ نے 4 سال کے اندر وہ فشن میٹیریل پیدا کیا. اب یہاں پہ جو سوچنے کی بات ہے, جو ڈاکٹر قدیر صاحب سے آپ اسکرائب کر سکتے ہیں اور جس کی تعریف جتنی آپ کرے کم ہے, وہ یہ ہے کہ اس یورینکو میں جو انرچ یورینیم, جس کو HEU کہتے ہیں, ہائیلی انرچ یورینیم, وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ دنیا میں اس وقت تک استعمال نہیں ہوئی تھی, اور یورینیم صرف یوز ہو رہا تھا پاور یوزیج کے لیے, اور کسی نے اس چیز کو ریسرچ نہیں کیا تھا. صاحب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ایک اس سے پہلے سانحہ بھی ہو چکا تھا, تو یعنی آپ کے سامنے جب ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی, انہوں نے خود کہا کہ وہ بڑا میں افسردہ تھا, تو صورتحال آپ کے سامنے ایک دشمن بھی ہمارے بہت مضبوط تھے, امریکہ بھی اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور انڈیا تو تھا ہی, اس نے بہت بڑا ایک ہمارا ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اس حالات میں یہ تو اتنی سیکرٹ اس کی اوپر پروسیسنگ ہونی, اس پر یعنی کام ہونا, اور منزل مقصودہ پہنچانا, وسائل کا نہ ہونا, اور یہ تو بہت بڑا ایک چھوٹا کام تو نہیں ہے نا جی. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی, اس میں جو سوچنے کی بات ہے, میں 1 سیکنڈ کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ انرچمنٹ آف یورینیم جو ہے وہ دنیا میں کسی نیوکلیر اسٹیٹ سے استعمال نہیں کیا تھا. وہ یورینیم کو پاور یوزیج کے لیے استعمال کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب پہلے سائنٹسٹ اور پہلے میٹرولوجیکل انجینئر تھے جنہوں نے یورینیم کو ملٹری اپلیکیشن کے لیے استعمال کیا. یورینیم کی ملٹری اپلیکیشن اس زمانے میں نان ایگزسٹنٹ تھی, اور یہ سینٹریفیوج ڈیزائن تھا جو یورینیم انرچ پلانٹ آپ نے KRL میں بائی دی اینڈ آف 1978 ڈیولپ کر لیا تھا, اور وہاں سے پھر آپ کا پروسیس چل پڑتا ہے. اور اس میں پاکستان نے جس طرح ترقی کی, اور پاکستان نے جس طرح اس کو, اس کے اندر بہت سارے پلیئر آتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بڑی مشہور کتاب ہے ایٹنگ گراس, اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں ڈاکٹر اپنا غلام اسحاق خان کا ایک جنرل ضیاء الحق سے ایک مکالمہ ہے, جس میں جنرل ضیاء الحق نے غلام اسحاق خان سے پوچھا کہ یہ بنانے میں تو بڑا پیسہ لگے گا, تو آپ پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟
تو غلام حسین خان نے کہا کہ سر آپ پرواہ نہ کریں, I'll beg, borrow and steal, but this process has to continue. تو اس کے اندر بہت لوگوں کی کمٹمنٹ ہے. AGN قاضی صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں, پھر پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے جو آپ سیکریسی کی بات کر رہے تھے, تو انیشیلی جب یہ ٹیم بنائی گئی اس میں ایک میجر جنرل علی نواب ہوتے تھے جن کو کام دیا گیا, پھر اس کے اندر لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر آئے, اور اتنی پاکستان نے اتنی سیکریسی, اور جس طرح یہ چیزیں خریدی کہیں پوری دنیا میں. آپ نے جیسے ایک ریڈیو ہوتا ہے تو ریڈیو ایک جگہ سے نہیں لیا گیا, اس کا ٹرانزسٹر کہیں سے لیا گیا, ٹیوب کہیں سے لی گئی, اس کے لیے آپ نے ایک آرگنائزیشن کریٹ کی. جنرل ضیاء الحق کو بہت زیادہ کریڈٹ اس کا جاتا ہے, انہوں نے اس کو ریسرچ کو کنٹینیو کیا, بھٹو صاحب نے اس کو امیجن کیا, اور ڈاکٹر قدیر صاحب نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو حاصل کر کے دی. اور جس طریقہ کار سے حاصل کر کے دی, ان کے خلاف ایک نیدرلینڈ میں مقدمہ بھی ہو گیا تھا 1983 میں, سر وہ مقدمہ ختم ہو گیا, لیکن جس طریقہ کار سے, اور جو والنٹرلی وہ یہاں پہ آئے, ان کو وہ اس سے بڑے ہو سکتا ہے وہ بہت پیسے کما چکے ہوتے, لیکن جو انہوں نے یہاں آ کے جو کام کیا اور جس طرح وہ کام کیا وہ تو ایک کام تھا, لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے سوشل سیکٹر میں کام کیے. آج آپ کا لاہور میں ایک کینسر ریسرچ ہاسپٹل ہے, انمول کے نام سے کام کر رہا ہے, جو ان کی ایجوکیشن کے بارے میں جو کنٹریبیوشن ہے, جو ہیلتھ میں جو کنٹریبیوشن ہے, جس طرح وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے, اسلام سے محبت کرتے تھے, جتنے میزائل ٹیکنالوجی کے اندر ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, تو ایک ایسا شخص آئے تھے جو پاکستان کو ایک کیپیبلٹی قائد اعظم کے بعد جو دے کے گئے ہیں, وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. اور ہم جتنا ان کا شکریہ ادا کریں, جتنا ان کو یاد کریں, جتنا ان کے بارے میں بات چیت کریں, میرے خیال الفاظ اور صفحے جو ہیں ان کے اس احسان کو پورا نہیں کر سکتے جو انہوں نے پاکستانی قوم سے کیا. برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہنا, کیونکہ پھر بڑے اور بھی سوالات کرنے. جی مارشل صاحب آپ اس میں شیئر کریں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, آپ بھی ہمارے ہیرو ہیں اور کئی جنگیں لڑی ہیں, اور کس طرح پاکستان مضبوط ہوا. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا 1 ارب 46 کروڑ کا کم و بیش ملک, تو اس کی ہمت نہیں پڑتی پاکستان کے نزدیک آنے کی. پھر پوری دنیا ہمارے مخالف ہو بھی جائے تو کم ایک ہم امن اور سکون سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں ہے. تو ایسی شخصیات تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی بھیجتا ہے, اور پھر ان کی جو ملک کے ساتھ وفاداری تھی کمانے کو, برگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے وہ بہت انہیں باہر پیسے مل سکتے تھے, پھر پیسے ملتے, یہ جو شہرت عزت ہے پھر یہ تو اسی لیے ملی. جیسے آپ نے شروع میں کہا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں یہ دور پیدا. ڈاکٹر صاحب بعض لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں, کوئی جینیس کہتا ہے, کوئی ہائی کوالیفائڈ سائنٹسٹ کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب پالی میتھ تھے, یعنی جینیس مور دین ون ڈائمینشن. اور وہ کس طرح سے, آپ ان کی کنٹریبیوشن اخلاقیات کی طرف دیکھیے, انسانیت کی طرف دیکھیے, انڈائریکٹلی, ٹوٹلی انڈائریکٹلی سیاست کی طرف بھی دیکھیے. سیاست میں ڈائریکٹلی حصہ لیا نہ, ان کا انکلینیشن تھا, وہ چاہتے تھے, مگر جہاں ضرورت پڑی سیاست دانوں کو انہوں نے راست پہ لانے کی کوشش کی, اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی سوانح حیات پہ تو برگیڈیئر صاحب نے بہت عمدہ اور خوبصورت گفتگو کی, اور یہ آپ ان کو اس طرح چلیں جیسے نیچے کا سپرمین ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اس کا ذکر بھی کیا. پاکستان کے لیے اگر ہم کو رول ماڈل چاہیے تو حضرت قائد اعظم کے بعد اگر میری نظر میں کوئی آتا ہے تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں. اچھا, ان میں خاص بات کیا تھی, دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا عالم ہونا یا نہ ہونا اور بات, میں نے عرض کیا پالی میتھ تھے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی فیلڈ میں وہ ماہروں کے ماہر تھے. اچھا, ان کی فیلڈ آئنسٹائن والی فیلڈ نہیں تھی, یا نہ ڈاکٹر عبدالسلام والی فیلڈ تھی. فزکس, ریاضی, پلاننگ, میکنگ نیوکلیئر ڈیوائسز, یہ ان کا کام نہیں تھا. بائی پروفیشن وہ ایک انتہا اعلیٰ درجے کے ہائیلی کوالیفائڈ, ویل ٹرین اور ٹاپ آف دی لائن پی ایچ ڈی میٹلرجسٹ تھے. اب یہ میٹلرجسٹ کیا بلا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ کسی بھی مٹیریل کو دیکھنا ہے اور اس کو اس کی ابتدا سے انتہا تک لے کر جانا ہے. تو جیسے بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بڑی اچھے ایکسپلین کیا کہ یورینیم کو ریفائن کرنا تھا, 238 کو 235 بنانا, وہ کیسے کرنا تھا. یہ جو کنٹریبیوشن ڈاکٹر صاحب کا, اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا نیوکلیئر ویپن بننا ناممکن تھا. اور یہ کیا کیا انہوں نے, اور یورینیم کیسے منگائی گئی,
یہ ایک الف لالائی داستان ہے جس میں اسپائس بھی انوالو ہیں, جس میں اسمگلنگ بھی انوالو ہے, جس میں ٹاپ آف دی لائن اسٹیٹ کرافٹ انوالو ہے, اکانومیز انوالو ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس انوالو ہیں, اور بڑی بڑی شخصیات انوالو ہیں. ہم سب کو پیش کرتے ہیں. بھٹو صاحب ہیں, اس میں ضیاء الحق ہیں, اس میں اسحاق یعنی غلام اسحاق صاحب ہیں, میں نے ان کو دیکھا. ہاں میں اس وقت صرف ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی پہ فوکس کر رہا تھا. مطلب ہر چیز تو ٹیم سے بنتی ہے, اور ٹیمز کے بھی مختلف لیول ہیں. جیسے آپ نے بات کی تو شروعات تو ان کی ارلی 50s میں ہو گئی تھی نیوکلیر ہمارے پروگرام کی, مگر نیوکلیر ویپن پروگرام جو تھا اس کے جو بادشاہ ہیں یا یہ جو اختراع ہوئی یہ ذوالفقار بھٹو صاحب سے تھی, اور اس پہ ہمیں نہیں. اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا بینیفیکٹر ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں, وہ جنرل ضیاء الحق. جی, اور ان کے نہیں میں دیکھتا ہوں نا ٹی وی پروگرام, میں نے کل سے چل رہے ہیں, اخباروں میں دیکھیے تو یا تو ان کو اسکپ اوور کر جاتے ہیں یا اس کے ساتھ آڈیٹری کیا کہنا ہے بیوروکریٹ ان چیف جناب غلام اسحاق خان صاحب, اللہ ان کو کروٹ جنرل کرے. جس طریقے سے انہوں نے ایکٹیولی اس پروگرام کو سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ بریگیڈیئر صاحب کو لائن پر رکھنا, شراج صاحب کی میں نے باتیں سننی ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب اس پر اپنا کمنٹس دیں گے, تو یہ ماشاء صاحب ہم تھوڑا بریک جا رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہم یاد کر رہے ہیں اپنے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ڈاکٹر ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. حسین شرازی صاحب, حسین شرازی صاحب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی. ان کا سفر اور آپ کا ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. میں ان کا کالم پڑھ رہا تھا روزنامہ جنگ میں 2021-12 کو. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 1976 سے جانتا ہوں, اور جب یہ چیزیں شروع ہوئیں اور آپ کسٹم کے بہت بڑے افسر تھے, اور پھر اس وقت کے یعنی جنرل ضیاء صاحب کے بہت قریب جو لیفٹیننٹ جنرل علی زامن نقوی صاحب تھے, ان کو کہا گیا کہ شرازی صاحب کو بتائیں کہ یہ کوئی بھی چیز آئے تو وہ سمجھیں کہ یہ ضیاء الحق کا حکم ہے. اور پھر آگے انہوں نے تذکرہ آپ کا بڑا زبردست کیا ہے کہ یعنی کوئی بہت جلد آپ کی کنٹریبیوشن ہے کہ پہلے صاحب میں ہمارے گمشدہ دوست شرازی بیٹھے تھے, ان کے میں انہوں نے اکثر جب ملتا تھا تو مجھے ساری باتیں یاد آ جاتی تھیں. اس پر آپ نے ذرا شیئر کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کے آپ کا ممبر بھی ہیں ایک فاؤنڈیشن کے, ساتھ بھی آپ کا بڑا ہے, آپ کی بڑی ملاقاتیں ہیں, اور اس وقت سے 1976 سے میں بھی آپ کو جانتا ہوں, آپ اور ہم اکٹھے ایک اس دفتروں میں رہتے تھے. تو ذرا شیئر کیجئے کہ میرا تو ایک دفعہ میں نے ہاتھ ملایا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے, اس زمانے میں جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب فکشن ہے, یہ ما فوق الفطرت چیز ہیں یا کون ہے, کسی نے دیکھا کم تھا. تو جب میں نے ہاتھ ملایا تھا اس زمانے میں تو مجھے پتا کہ میرے جو کون سا ایک مجھے اثر ہوا تھا. کیا کہیں گے؟ شکریہ اقبال شاہد صاحب. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے میری ملاقات کوئی 45 سال تک رہی. میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب بطور اسسٹنٹ کلیکٹر پوسٹ ہوا. بغیر صاحب سن رہے ہیں نا؟ تو بغیر صاحب سن رہا ہوں. تو میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک جہاز آیا ہے اور اس میں سے سامان اتر کے ٹرک میں رکھا جا رہا ہے. اچھا. تو میں نے کہا یہ سامان اس کو دیکھ ویک کوئی نہیں رہا, ایگزامن کر رہا. ان کا جی ایسے ہی جاتا ہے. میں نے کہا ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ انہوں نے ہمارے پاس کسٹم ڈیوٹی کی ایگزیبیشن ہے. میں نے کہا کسٹم ڈیوٹی سے چیزوں کی ایگزیبیشن ہے, سامان کی ایگزامینیشن سے کسی چیز کی ایگزیبیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے ایک جہاز آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. کوئی فاروق صاحب تھے جو آتے تھے میرے پاس, تو انہوں نے باتیں ایک دن وہ تیسرے دن وہ آئے اور ایک فائل وہ فار یور آئیز اونلی ایک سرکاری فائل ہوتی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے کھول لیں, پڑھیں, دستخط کریں اور لوٹا دیں. اس پہ کسی ڈاکٹر یقین خان, میں تو ان کو نہیں جانتا تھا اس وقت, ان کا ایک نوٹ تھا کہ یہاں پہلے تو ہمارا سامان کلیئر ہو رہا تھا لیکن اب کوئی نیا افسر آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے کسٹم کے ایگزامینیشن سے کوئی چیز ایگزام نہیں ہے. انہوں نے وہ فائل مارک کی تھی سیکریٹری جنرل ان چیف جو ان دنوں غلام اسحاق خان صاحب تھے. اچھا اچھا. غلام اسحاق خان صاحب ذرا قانونی ضابطوں کے پابند تھے,
تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اسسٹنٹ کلیکٹر قانونی طور پہ تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن پروجیکٹ کی حساسیت کے پیش نظر اگر وہ خود چاہے تو جہاں سامان پڑا ہوا ہے، جہاں اس کو سٹور کرتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے. اور وہ چیئرمین ایف بی اور نیچے اسسٹنٹ کلیکٹر انہوں نے دستخط کیے. تو وہ فاروق صاحب کہنے لگے ہم سامان لے جائیں. میں کہا کیوں لے جاؤ بھائی، یہ اس پہ لکھا ہے. کہتا ہے جی آپ ایگزامن کریں گے. میں کہا بالکل میں ایگزامن کروں گا. سامان ایگزامن کرنا بنیادی طور پہ ایک کسٹم انسپیکٹر کا کام ہے، اس کے اوپر ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اس کے اوپر ایک سپرنٹینڈنٹ، اس کے اوپر میں تھا. چلیے جی میں لگا جی کل 10 بجے. اگلے دن 10 بجے جناب جو پرانا اسلام آباد ایئرپورٹ تھا، اس کے جو مسافروں والا ٹرمینل تھا، اس کے دوسری طرف دوسری جنگ عظیم والی کوئی پرانی بیرکیں تھی. تو بہت عرصہ وہاں رہا. KRL کرکٹ گراؤنڈ باہر بورڈ لگا ہوتا تھا. تو ہم لوگ فاروق صاحب کے ساتھ میں وہاں پہنچ گیا. گاڑیاں کھڑی ہوئی تو ڈاکٹر صاحب بھی تھے، باہر آئے. تو میں کہا جی حاضر ہوں، سامان دکھائیے کہاں ہے. تو ہم چل پڑے سامان دیکھنے کے لیے. لیکن اس دوران راستے میں فاروق صاحب نے مجھے کہا کہ شاہد صاحب ہم پاکستان میں ایٹم بم بنانے لگے ہیں. اور بتا دیا کہ یہ تو ایٹم بم کا سامان ہے، تو آپ نے جو کرنا ہے یہ آپ روک تو سکتے نہیں ہیں، جو کرنا کر لیں. تو خیر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں چل رہا تھا. لیکن جہاں وہ جو میں نے پہلا منظر دیکھا وہ تھا کہ وہ ٹوٹی پھوٹی بیرکیں تھی، ان پہ وہ کول تار کپڑوں پہ ڈال کے پگھلا کے ان کی چھتوں کو واٹر پروف بنایا گیا تھا. اور وہاں ابھی بھی بہت سے حشرات الارض اور چکلیاں اور کیڑے مکوڑے یہ ابھی بھی نظر آ رہے تھے. کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن بڑی بہت لمبی رہی ہے. میں نے خاص واقعہ شیئر کی تھی. تو نہیں یہ خاص بات ہے. تو میں نے یہ جب سوچا کہ باہر سے PhD کر کے ایک بندہ جو پاکستان میں آیا ہے، تو وہ اگر ان حالات میں بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے تو یہ کوئی سچا آدمی ہوگا. خدا گواہ ہے کہ میں وہاں سے ڈاکٹر صاحب کا مریض ہو گیا اور میں نے کہا جی لائن دستخط کہاں کر لے ہیں. اور اس دن سے ہماری دوستی ہو گئی. مجھے بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی اس بیماری کے دوران بھی فون پہ بات ہوئی. اور 4 دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک غزل بھیجی. تو وہ غزل جو ہے نا جی وہ واٹس ایپ پہ ہے، اس پہ نہیں ہے. تو اس پہ نہیں ہے. وہ غزل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھجوائی ہے. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ ایک بڑے شفیق آدمی تھے، اور ایک وہ جو انسان ہوتے ہیں نا جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں وہ ہنر تھا. ڈاکٹر صاحب شاعر بھی تھے. اور ڈاکٹر نے کبھی شیئر کیا بالکل باہر سے آپ پر تھریٹ، اور پھر جب ان کو کنفیشن کے لیے مجبور کیا گیا تو کبھی آپ کو شیئر کیا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا یا دباؤ تھا یا کیا تھا؟ وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے ہی 3 شعر جو ہے نا جو انہوں نے مجھے لکھ کے بھجوائے تھے، وہ میں 3 آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک ہے اس ملک کے بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے. پہلا ہمارے ذکر سے اور خالی نہ ہوگی بزم کوئی، ہم اپنے کام کی شہرت وہ چھوڑے جاتے ہیں، وہ چھوڑ جائیں گے، گزر تو خیر گئی ہے. اور تیسرا شعر تھا تیری حیات، تیسرا شعر ہے گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. اور ایک اختتام وہ ایک اردو کا شعر ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفساں وہ خواب ہے ہم. یہ بغیر صاحب ڈاکٹر صاحب کے متعلق یہ جو میں نے سوال کیا تھا انہوں نے وہ تو نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس زمانے میں صدر مشرف کے زمانے میں کنفیشن کے لیے مجبور کیا گیا وہ نیشنل انٹرسٹ تھا، کیونکہ لوگوں میں ابھی بھی یہ کنفیوژن ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو تو اور سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جو آدمی سارا کچھ اس نے ملک کو دے دیا تو اس نے یہ بھی کر دیا تو کوئی ایسی بات نہیں. کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ پریشر برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. لیڈر وہی ہوتا ہے
جو ملک کی خاطر ہر قسم کے دباؤ اور ہر قسم کے پریشر کا سامنا کرے. مشرف صاحب کا کسی طرح بھی یہ کہنا کہ میرے اوپر پریشر تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، انٹرسٹ کیا، وہ کیا، ان کو کنسیشن کریں، یہ بالکل ابسرڈ چیز ہے، یہ بالکل irrelevant چیز ہے، بالکل illogical چیز ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس ملک کے لیے کام کیا تھا. بنیادی طور پہ جو لیک اگر پڑھے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کی طرف سے وہ لیک آئی تھی. ایران نے کہیں بتایا تھا کہ جی پاکستان نے ہمیں سینٹریفیوج دیے، اس سے وہاں پہ بات آگے چلی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کس کے لیے امپورٹنٹ تھے؟ ایران کے لیے امپورٹنٹ تھے، پاکستان کے لیے امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے لیے کام کیا تھا، وہ ایک بہت بڑا کیریئر چھوڑ کے آئے تھے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جس ٹائم فریک وقت میں آپ کو کیپیبلٹی دی، تو لیڈر کو تو پھر ہر قسم کا پریشر برداشت کرنا چاہیے نا. امریکن کو ٹھیکیدار ہیں دنیا کے، جی انہوں نے خود ایٹم بم نہیں بنایا. انہوں نے کس طرح ایٹم بم بنایا؟ انہوں نے جو جرمن سائنٹسٹ تھے ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے، وہاں رکھا، وہاں سے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ. میاں نواز شریف کو کیا کریڈٹ دیتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی ابھی کنٹروورسی آ رہی ہے کہ وہ کرنا چاہتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے. بھارت انہیں کے دور میں ہوا، اس بات سچ ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ جس قوم نے قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا ہے، جس انہوں نے اظہار بھی کیا، آپ کو 1 سپٹمبر کو ایک آرٹیکل تھا ڈان میں، جو انہوں نے جہاں پہ انہوں نے شکوہ کیا کہ میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں اور حکومت میں کسی نے طبیعت کو پوچھنے گوارا نہیں کیا، کوئی وزیر وہاں پہ نہیں گیا، کسی نے کوئی بکے نہیں بھیجا. ابھی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جو اس کا جنازہ ہوا ہے، اس میں 3 کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ قدیر خان سے بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان صرف ایٹم نیوکلیر بام پہ ہی کام نہیں کیا، انہوں نے ایجوکیشن میں بڑا کام کیا، انہوں نے سائنس میں بڑا کام کیا. انہوں نے بہت سارے وہ پرویز صاحب کی کتاب ہے جو میں آپ کو پہلے مینشن کر رہا تھا، ایٹنگ گراف، وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیروز کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ہیروز اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے کس طرح چلتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس وقت کی کمی تھی، باتیں تو بہت زیادہ تھیں، آپ کی بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ. بات ہم کر رہے تھے جی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، بہت بڑا ایک. ابھی نواب صاحب سے بھی ذرا بات کر لیں. نواب صاحب سے ذرا ملائیں، جلدی جلدی ملائیں. نواب غوث کی بارودی صاحب، وہ بھی ذرا اس کو، کیونکہ باقی سیاست ہوتی ہے. آج کا یہ سیشن آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ بات کریں. شرح صاحب ہے تو بات کریں، پروگرام چل رہا ہے. اقبال شاہ صاحب، وہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو تفصیلات ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بڑی دفعہ بات ہوئی. جیسے میں نے آپ کو سنا کہ ان کے یہ اشعار بھی جو ہیں وہ کچھ ان کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ جو تفصیلات ہیں وہ شاید جیسے باہر کے ملکوں میں کوئی 30 سال بعد کاغذات کھولے جاتے ہیں، غالباً ان کا آج بیان جو ہے وہ ہماری اشرافیہ کے بعض اداروں کے لیے شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے. تو چنانچہ وہ جب یہ پرنس فلپ مرا ہے تو اس کی جو ملکہ برطانیہ کا جو شوہر تھا تو اس کی جو وصیت ہے وہ 30 سال بعد اس نے کہا کھولنا ہے اس کو. تو چنانچہ یہ تفصیلات ہیں ویسے بڑی دردناک. یہ ماشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں شرح صاحب؟ شرح صاحب کہتے ہیں کہ جو باتیں ہیں نیشنل انٹرسٹ تو ضروری ہوتا ہے، لوگ اپنی قربانیاں بھی دے جاتے ہیں، تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، بولتے نہیں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، لیکن واقعات چلتے رہتے ہیں، حقائق موجود رہتے ہیں. نواب صاحب السلام علیکم. نواب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، کیونکہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب پر بات کریں گے ہم، پھر سیاست پر تو کل کر لیں گے. آج ہم اپنے ہیرو کو جو ہمارے ہیرو تھے اور ہیں اور رہیں گے، پاکستان کو ایٹمی ملک بنا گئے، اس پر آپ کا سٹانس لیتے ہیں، کیونکہ 56 ملکوں میں پاکستان ہے الحمدللہ جو ایٹمی ملک ہے. اور پھر یہ کہ ایٹمی ملک بھی ہمیں ہمارے تحفظ کی علامت ہے. اور قائد اعظم کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس قوم کے دلوں میں جو محبت ہے، آج تک ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا، ان کے حق میں بالکل پوری پاکستانی قوم نے سلیوٹ پیش کرتی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے اقبال صاحب کہ ڈاکٹر قدیر خان کو ہالینڈ سے لانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کتنا بڑا ہاتھ تھا، اور یہ کتنی اچھی
وہاں پہ جن کے لائف تھی وہ چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لائے اور وہ جو ریپروسیسنگ پلانٹ تھا اس کو یہاں بلڈ کرنے میں اور باقی جو بلو پرنٹس تھے وغیرہ سارے کے سارے لے کے آئے. آج پاکستان جو آنکھیں دکھاتا ہے سب کو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دھماکے کیے وہ کیے, بالکل نہیں. یہ ڈاکٹر قدیر خان کا ہی ایک خاصہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساری اچھی زندگی چھوڑ کے پاکستان میں آئے اور آج ہم کو انہوں نے وہ کر دیا, کیا کہ اس کو اللہ بھلا کرے آپ کہ ہم کو انوینسیبل سمجھتے ہیں وہ کہ ہم انڈیا جیسے ملک میں ہم کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جس طرح افغانستان یا انڈیا میں جنگ ہر وقت ہمارے سر پر منڈلاتی رہتی ہے, ایٹم کی غیر موجودگی میں ہم تو بالکل ان سیف تھے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے جی. تو ہم کو جو ڈیٹیلنس دیا تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جس طرح کی زندگی گزاری شروع میں بہت اچھی, اس کے بعد پاکستان میں آ کے ان کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں تھی اور آخری تو آپ دیکھ لیجیے 17 سال سے وہ نظر بندی میں ہی رہے اور بہت ہی تکلیف میں انہوں نے گزارا. ہم مردہ پرست لوگ ہیں ہم, لیکن یہ کہ زندگی میں کی عزت جانتے تھے, اب بھی ہم ان کی عزت جانتے ہیں. نواب صاحب اس ملک میں چوروں ڈاکوؤں کے ناموں پر لوگ ہسپتال بنا دیتے ہیں, بڑے بڑے نالائکوں پر یونیورسٹیوں کے نام رکھتے ہیں, ایئرپورٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کے نام پر کوئی ایئرپورٹ کا نام نہیں بننا چاہیے, کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل بالکل, کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو یہاں پہ یہ کہوڈا جو ریسرچ لیبورٹریز ہے اس کا نام ان کے نام پہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایئرپورٹ بہت بڑا کوئی بھی جگہ جو ہے ان کے نام پہ یہ بھی فٹنگ. بڑے بڑے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں کسی بچوں کے ناموں پر بنی ہوئی ہیں. جی بالکل, یہ بالکل ایسے ان کو یاد کرنے کے لیے کہ مرنے کے بعد جو کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو, لیکن بہرحال آگے ان کی زندگی اللہ اچھا کرے. انہوں نے عالم اسلام کو جو ہے نا ایک نام دیا, انہوں نے بہت کچھ دیا پاکستان کو, اور ہم پہ ان کا قرض رہے گا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر بھی. آپ والی بات بالکل, چور ڈاکو بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, ہم حکمران ہیں, بڑے لوگ ہیں, اتنا بڑا عظیم آدمی جو ہے نا اس طرح سے چاہتا ہے تو یقیناً جی اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے جی. ٹھیک ہے جی. ماشاء صاحب, یہ جو میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے, بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن, سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹل, یونیورسٹیاں, ادارے, ایئرپورٹ پر نام لکھے ہوئے ہیں, تو نام تو ہیروز کے لکھے جاتے ہیں. کون ہے ان سے بڑا ہیرو کون ہے قائد کے بعد؟ نام ان کے لکھے جاتے ہیں جنہوں نے قوم کو بہت کچھ دیا. اب ڈاکٹر قدیر خان نے قوم کو واقعی بہت کچھ دیا, اور جیسے بھی بات ہوئی شیرا فرما رہے تھے کہ قوم کے ساتھ ان کے شاید چند گلے شکوے بھی ہوں, مگر اس کی بھی وجہ ہے. جیسے پہلے گفتگو میں بات ہو رہی تھی رموز مملکت نوشیروان دانت, اب بعض چیزیں ایسی ہیں, ڈاکٹر اے کیو خان صاحب جیسا پالیمیتھ یعنی سپر جینیس, ان کی نظروں میں بھی وہ چیزیں اوجھل ہو سکتی ہیں. اس میں میں خالی اشارتاً کہوں گا کہ ابھی بائی دا وے بات ہوئی تھی ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ ہونے کو, جس سے یاد رکھے چند اور ممالک بھی تھے, مثلا لیبیا. اب جب قذافی وہاں سے گیا ہے تو 2 جہاز لوڈ ورتھ آف اکوپمنٹ ان کے پاس سے نیوکلیئر ایسیٹس کا نکلا تھا. لیبیا جیسا ملک نیوکلیئر ایسیٹس کنیکشن تو یہیں بنتا تھا, اور ہم نے ڈینائی بھی نہیں کیا. اس کو بھی چھوڑیے, امریکہ میں اگر آج کل دنیا میں کچھ چھوٹا سا ملک امریکہ جیسے بڑے ملک کو آنکھیں دکھاتا ہے وہ نارتھ کوریا ہے, وہیں بڑے سے تعلقات تھے یا برے تعلقات, کیا لیا کیا دیا کیسے گیا, اس طرح سے باتیں کھلتی چلی جائیں گی. تو یہ جیسے 30 ایئرز ٹائم لمٹ, 40 ایئرز ٹائم لمٹ, وہ تاریخ کا حصہ ہے, مگر جو تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی, آپ اس کو مسخ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب نے قوم کے لیے یعنی جو بات قوم کے ساتھ جو وہ ایک فیور کر گئے اور جس وقت کیا وہ اس کا نعم البدل ہو نہیں سکتا, اور تا حیات فل قیامت پاکستان ان کا مشکور رہے گا. باقی نام ون لائن میں کچھ عرض کروں. اب آپ یہ ایئرپورٹس وغیرہ ختم کر دیں, ان کی زندگی میں ایک صاحب نے اور بڑا اچھا کیا تھا, خان لیبارٹریز کا نام دیا تھا, جو قطعی ان کے لیے نہیں ہے. ہاں آپ نے نام دینا ہے تو بڑی یونیورسٹی کا, کسی بڑے ریسرچ انسٹیٹیوشن کا, اور اس قسم کا نام یہ 2015-16 میں ایک الحمرہ میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی, وہاں ایک بنگالی بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی ایٹمی قوت کرنے کے بعد میں کھلا
وہاں بنگلہ دیش میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. یہ ایک اتنی بڑی اور دنیا میں قومیں بنتی ہے ہیرو کے ساتھ. لارڈ نیلسن ٹریفالگر کی لڑائی، اور جب وہ مر گیا تو اس کے ایک فقرہ ہے صرف 2 سیکنڈ کا کہ ایک انگریز نے کہا کہ آج انگلستان میں کوئی انگریز دوسرے انگریز کے لیے اجنبی نہیں رہا. ہم ایک دوسرے سے تعزیت کرنے والے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے تعزیت لینے والے بھی ہیں. نواب صاحب مسئلتیں اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر کے جو احسانات ہیں وہ پوری پاکستان کے علاوہ مسلم امہ کے لیے بھی ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک لیڈرشپ پوزیشن میں، بے شک ہمارا معاشی حالات برے ہی کیوں نہ ہوں، یہ تو بات ٹھیک ہے. میں بولوں اس کا؟ جی آپ سے. بالکل جی بالکل. میں نے اسے پہلے عرض کیا کہ پاکستان جیسا ملک اور اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے صرف اور صرف یہ کہ ہم دنیا میں ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہماری ایٹمی کیا کہ جو ٹیکنالوجی وہ بہت سپیریئر قسم کی ہے، اور ہم یقیناً لیڈ کر رہے ہیں مسلم بلاکس کو بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کیونکہ ہماری جو کیا کہیں جو ورتھ بنی ہے، اکانومی ہماری ختم، پولیٹیکلی ہمارے کیا حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے جس کا ہیرو، جس کو شروع کرنے والا ڈاکٹر قدیر خان ہے. جی مجھے یہ باتیں شروع سے ہی معلوم ہے. جب میرے والد بہادر کرتے تھے جب وہ چیف منسٹر تھے، تو مجھے پتا ہے کہ کن حالات میں انہوں نے کام کیا، کس طریقے سے انہوں نے پرزے لا کے یہاں پہ اسمبل کروائے، اور اس کے بعد پھر ایک آپ کو ایک وہ دے دیا کیا کہ. اور کورٹ ٹیسٹ میں آپ کو بتا دوں اقبال صاحب کہ 1977 میں ہی کورٹ ٹیسٹ ہو چکا ہوا تھا، وہ اس کے لیے تیار تھے. بالکل جی. تو یہ عبدالقدیر خان ہمارے تو ہیرو ہے ہی ہیں، مسلمانوں کے سب کے جو ہے نا وہ ہیرو ہیں جی. باقی دوسری قومیں تو ہم سے ویسے ان کی کنڈینشنز ہیں، لیکن ہم تو کیا کہتے ہیں ایکولز کی دنیا میں ہماری آنکھیں اس لیے اونچی ہیں کہ آج ہم کو ایک ایسی چیز دیکھے گئے جس کا کوئی وہ نہیں ہے. بہت شکریہ. نہیں شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سنا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھی، اور حسین شیرازی صاحب، بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب، اور نواب غوث بارودعی صاحب، اور ایئر مارشل انور محمود خان صاحب. انہوں نے اپنی اپنی یادیں شیئر کی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں واقعی دیدہ ور پیدا لاکھوں کروڑوں سالوں بعد پیدا ہوتے ہیں. پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے ایک مشن کے طور پر، انہوں نے نئی ہمت سے، اور پھر آخر کار جو انہوں نے سوچا وہ پاکستان جو اس وقت دنیا میں ایک ملک کے طور پر موجود ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہاں سے یعنی وہاں سوچا کہ پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے کہ انڈیا ہمارے سر پر کھڑا ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ان کی احسان مند بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم اور دائم رہے گا، اور ہم اپنے موسم کو کبھی بھی نہیں بھولتے. ہم ان کو الوداعی سلام پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آپ کے ہم پر احسانات ہیں. پاکستان زندہ باد.